اپنی ساری دعائیں اس نماز سے قبول کروائیں۔ اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے 4 رکعت نماز نفل حاجت اس طریقے سے پڑھیں۔ صرف ایک رات کے اندر اندر آپ کی حاجت پوری، آپ کی ہر دعا قبول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا تعداد درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر دعا قبول ہو، آپ کی ہر حاجت پوری ہو، تو اس نماز کو اس طریقے سے پڑھیں۔ یہ نماز حاجت ہے، 4 رکعت نماز نفل حاجت اس طریقے سے پڑھ لیں جس طریقے سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی ایک رات کے اندر اندر آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ وظیفے کی طرف جانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ یہ آپ کی طرف سے آپ کی محبت، آپ کا خلوص اور ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں رابطہ کرنے کا ٹائم۔ اگر آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے مسائل کے حل کے لیے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، تو عشاء کی نماز سے لے کر رات 10 بجے تک رابطہ کرنے کا ٹائم ہے۔ آپ کا کوئی مسئلہ ہے، آپ حل کروانا چاہتے ہیں، روحانی عملیات سے حل کروانا چاہتے ہیں، تو میں نے رابطہ کرنے کا ٹائم بتایا ہوا ہے۔ عشاء کی نماز سے لے کر رات 10 بجے تک دن کے وقت کال میسج کرنے سے گریز کیا کریں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے وظیفے کی طرف۔ اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت جو پوری نہیں ہو رہی اور آپ اس حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی اور آپ چاہ رہے ہیں کہ میری دعا فوراً قبول ہو، تو صرف ایک رات کا یہ عمل ہے۔ آپ یہ عمل کریں، آپ کی دعا فوراً قبول ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ کی کوئی بھی جائز حاجت ہے، وہ آپ کی جائز حاجت فوراً پوری ہو جائے گی، آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ وہ جائز حاجت مراد ایک رات کے عمل سے پوری ہو جائے گی۔ آپ اس طریقے سے نماز حاجت پڑھیں۔ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد اس عمل کو کرنا ہے۔ عشاء کی نماز کو مکمل طریقے سے پڑھیں۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھنے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتح کے بعد سورہ اخلاص کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتح اور اس کے بعد سورہ اخلاص کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے پھر 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھنے ہیں، اور پہلی رکعت میں سورہ فاتح کے بعد سورہ کوثر کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسری رکعت میں سورہ فاتح کے بعد سورہ کوثر کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے آپ کے 4 رکعت نماز نفل حاجت پورے ہوئے۔ بیٹھ جائیں اسی جگہ پر۔ اس کے بعد آپ نے استغفار کرنا ہے، کثرت کے ساتھ استغفار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ کون سا پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اس استغفار کو آپ نے کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دوبارہ سن لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اس استغفار کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، تعداد کے بغیر کافی دیر تک یہ ذکر کریں۔ اس کے بعد آپ نے 101 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، آپ نے یہ کلمات 101 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھانے ہیں دعا کے لیے۔ اول اور آخر دعا کے شروع میں ہاتھ اٹھانے کے بعد درود ابراہیمی 1 مرتبہ، اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، اس حاجت کے لیے دعا مانگیں، اس کے بعد پھر درود ابراہیمی، اور آپ کی دعا مکمل ہو گئی۔ اسی طریقے سے آپ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ جو بھی دعا مانگیں گے آپ کی دعا فوراً قبول ہوگی۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، وہ حاجت فوراً پوری ہو جائے گی۔ صرف ایک رات کا عمل ہے۔ 4 رکعت نماز نفل حاجت اس طریقے سے پڑھیں، 2 کر کے، جس طریقے سے بتایا ہے اس طریقے سے یہ عمل کر لیں۔ صرف ایک رات کا عمل ہے۔ ایک رات کے عمل سے آپ کی حاجات، آپ کی خواہشات پوری ہوں گی، اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے کوئی بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کی دعا صرف ایک رات کے عمل سے پوری ہو جائے گی۔ بہترین اور مجرب عمل ہے۔ آپ کی حاجت، آپ کی خواہش، آپ کی مراد کو پورا کرنے کے لیے آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مراد ہے، تو آپ اس طریقے سے یہ عمل کریں، آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو، تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہترین اور مجرب عمل ہے۔ جس طریقے سے بتایا اسی طریقے سے نفل پڑھیں، اسی طریقے سے ذکر اذکار کریں۔ ذکر اذکار کرنے کے بعد آپ دعا مانگیں۔ جس طریقے سے آپ کو دعا مانگنے کا کہا ہے اسی طریقے سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی دعا رد نہیں ہوگی،
آپ کی دعا پوری ہو جائے گی۔ جزاک اللہ۔